तमाम मेहमानों ने इज़ाम का दोबारा दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करने के लिए मैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने असातिज़ाए किराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये कश्ती हमारे असातिज़ाए किराम की निगरानी, कोशिश और मेहनतों से चल रही है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने असातिज़ाए किराम का भी शुक्रिया अदा करें। और आप जानते हैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे यहाँ पर जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इन तमाम असातिज़ाए किराम की मेहनत का समरा है। तमाम लोग अपने अपने बच्चों का जायजा ले सकते हैं, ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन इंतजाम के साथ और बेहतरीन नज़्म व नस्क के साथ, बेहतरीन ढांचाबंदी के साथ तालीम दी जाती है। यहाँ तालीम के लिए क्लास वाइज सिस्टम है, जिसे दर्जा वाइज कहते हैं। क्लास वाइज और दर्जा वाइज एक पढ़ाई का एक खूबसूरत अंदाज होता है। जब भी तो हमारे बच्चे किसी स्कूल में हैं, अगर एक स्कूल में 8 में 7 में 6 में 100 बच्चे हों तो 100 के 100 बच्चे के क्लास 6 ही होगा। अलग बात है कि इतने बच्चों को एक साथ नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो उनकी तरतीब बनती है। दारुल उलूम देवबंद में अरबी धर्म के बच्चों की 8 तरतीब है, यानी 8 जगह बच्चे बैठते हैं। तो सबके सब 2 क्लास के बच्चे ज्यादा होंगे तो क्लास एक ही होगा, बैठने की जगह अलग होगी। बहरहाल मैं ये अर्ज करने के लिए आपके बीच आया हूँ कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ बेहतरीन और मजबूत और सलाहियतमंद तजुर्बाकार उस्तादों के निगरानी में बच्चों की तालीम दी जाती है। नर्सरी से लेकर 1 क्लास तक, नर्सरी से लेकर 8वीं तक की तालीम दी जाती है। साथ ही साथ बच्चों को आलिमा बनाया जाता है। आप सब लोग समाप्त कर रहे हैं, ये बच्चियां जो इनाम फली कर रही है, इसी तरीके से तकरीर कर रही है, इनमें से आइंदा 2025 में मुकम्मल आलिमा बन जाएगी और यहाँ से आलिमा उनको दे दी जाएगी और यहाँ से वो फारिग होंगे। अब उसके बाद अगर वो दूसरी तालीम हासिल करना चाहे तो मैट्रिक भी कर सकती है और करती है। साथ ही साथ मैं याद करूं कि हम लोग यहाँ जमा हैं और अब तक बच्चों से हम लोग सुन रहे थे, हमारा देश बड़ी कुर्बानी के बाद आजाद हुआ। 1698 ईस्वी में अंग्रेज कालीकट के रास्ते से हिंदुस्तान में आया था। चूंकि नबी सदी ईस्वी, नबी सदी यानी इसको हम लोग आज 2000 कहते हैं, 2000 आज 24 है, तो जब यही साल 900 चल रहे थे, 924, 925, 926, तो 9वीं सदी ईस्वी, 10वीं सदी ईस्वी में इस देश में मुसलमानों की हुकूमत आई थी और तकरीबन 800 साल तक मुसलमान यहाँ हुकूमत करते रहे। और मुसलमान हुकूमत करने की वजह से इस देश को इतनी तरक्कियां मिली कि इसको सोने का चिड़िया कहा जाने लगा और इसके पास इतनी दौलत थी कि दुनिया भर में ये देश मशहूर था। लेकिन चूंकि नकलो हमल जाने आने के लिए जहाज और गाड़ियां इतनी तेज रफ्तार नहीं थी, दूर दराज के लोग कभी कभी नदियों के एतबार से, ये सब बहुत पुरानी बात होती है, नदी में दरिया में कुछ पड़े रहने से अंदाजा लगाते थे कि फला जगह कुछ होगा। दरिया में, नदी में, पानी में बहकर कुछ आया तो समझेगा आगे बढ़ा है। तो हिंदुस्तान की का अंदाजा यूरोप ने इसी तरह लगाया था। यहाँ की लकड़ियों, जंगल
اور دوسری قیمتی لکڑی ہیرے جواہرات ندیوں کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے اندر لایا تھا کہ بہت دور پورب میں کہیں بہت بڑا دیش بہت مالدار دیش ہے اور اسی کے کھوج میں تلاش میں اور آیا تو ان کی سوچ صحیح نکلی اور اس دیش کو سونے کا چڑیا پایا اور پھر بچوں نے بتایا کہ اپنی چالاکی اور وطن والوں وہ لوگ قبضہ کرنے لگے. کبھی مراٹھوں کو نظام حیدرآباد کو تھوڑے جیسے آج سمجھ لیجیے کہ آج کچھ پارٹیوں سے اتفاق کرتی ہے صرف اپنی شاخ بچانے کے لیے اپنی وجود بچانے کے لیے. اسی طرح نظام حیدرآباد اور مراٹھوں نے انگریزوں سے جیت گیا تھا صرف اپنی حکومت مہاراشٹر اور حیدرآباد اس طرح کے چند جگہوں میں اپنی ریاستی حکومت بچانے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیتا تھا اور ساتھ دیتے تھے آہستہ آہستہ جو انہوں نے کمپنی کا نام دیا گیا برٹش انڈیا کمپنی. اس کمپنی کو فروغ ملا اور وہ کمپنی کافی ترقی کرتے سورت گجرات میں اور کلکتہ یہ دونوں جگہوں پر انہوں نے اپنا ڈیرا لگایا. اور جب حکومت کو اس کا اندازہ ہوا تو کلکتہ سے ان کو نکال کر دیا لیکن چونکہ اس کے پاس طاقت نہیں آہستہ اور اس دیش کے لوگوں کی غداری اور خصوصاً RSS کی غداری کی وجہ سے یہ دیش آزاد نہیں ہو پا رہا تھا. بڑی قربانی مولانا محمود حسن دیوبندی, مولانا حسین احمد مدنی, عبید اللہ سنگھ جی, مولانا سجاد ابو محسن بہاری, مولانا منت اللہ رحمانی, مولانا حفیظ الرحمان سیہانی اور محمد رشید احمد گنگوئی, مولانا قاسم نانوی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. یہ سینکڑوں علماء کرام کی قربانی کے بعد یہ دیش آزاد ہوا. ان لوگوں نے مولانا قاسم نانوی اور ان کے شاگرد رشید مولانا محمود حسن دیوبندی اس دیش کے لوگوں نے اس دیش کو تو آزاد نہیں کر سکا. لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی. ان کے سپوتوں نے, ان کے شاگردوں نے, ان کے چیلوں نے اس دیش کو آزاد کیا. مولانا محمود حسن دیوبندی کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ان کو انگریز پکڑ کر کالے پانی لے گئے وہاں پر سزا دی جاتی تھی. رڈ کو گرم کر کے لوہا کو گرم کر کے کمر میں دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آج اسے چھوڑ دو ہندوستان کی فکر. اور دوسرے علماء کو یہ کہا جاتا تھا یہ فتویٰ دے دو کہ ہندوستان دارالحرب نہیں ہے, یہ فتویٰ واپس لے لو. مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا تھا. مولانا حسین احمد مدنی کو لاہور کے کورٹ میں بلایا. انگریز جج نے کہا حسین تم نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ کیا بات ہے, میں نے فتویٰ دیا تھا اور آج بھی اس کورٹ میں کھڑے ہو کر جج کے سامنے میں فتویٰ دے رہا ہوں کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. جج نے کہا حسین تجھے معلوم نہیں تیری کیا سزا ہو سکتی ہے. اتنا بڑا فتویٰ جج کے سامنے دے رہا ہے. خاموش بچے سے تجھے معلوم نہیں کیا سزا ہو سکتی ہے. مولانا حسین احمد مدنی بغل سے کفن نکالے, دبائے ہوئے تھے گمچا کے دے بولے اور کفن کو لے کر کیوں لہرا دیا کہ وہ جج سن تو کس چیز کی دھمکی دے رہا ہے, تو زیادہ سے زیادہ موت کی سزا سنا سکتا ہے. حسین کفن لے کر یہاں حاضر ابھی سویا موت کی سزا سنانے میں مرنے کے لیے تیار. ہمارے مسلمانوں نے اتنی قربانی دی اور پھر اس دیش کو آزاد کیا ہے. اور اس دیش کو آزاد کرنے کے بعد حکومتوں کے رویہ الگ ہے. وہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کو یہاں حق نہیں مل رہا ہے. اب ایک بچی کہہ رہے تھے شیر پڑھ رہا تھا کہ ہم اپنا حق لے, ہم یہاں کے حقدار ہیں, حق لے کر ہی لیں گے. ہم حق سے دستبردار کیوں ہو جائیں. ہمارا حق ہے, اس ہندوستان کے ہم لوگ شہری ہیں, حقدار ہیں, ہم کرایہ دار نہیں.
ہمارا اس دیش پر حق ہے، ہمارا برابری کا حق ہے، ہم اپنا حق چاہتے ہیں۔ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا تھا مختصراً کہ یہ دیش بڑی قربانی سے آج ہی کے دن 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ آج تقریباً ہم لوگ ہر سال اس کی خوشی مناتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو ہمیں اس کا صحیح علم نہیں ہے کہ ہم یہ سیلیبریٹ، یہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں۔ ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی شہادت یاد کرنے بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی جان دے کر یہ دیش آزاد کیا تھا تاکہ ہم لوگ آزادی کے ساتھ رہ سکے۔ اسی لیے ہم اپنے بزرگوں میں، ہمارے بزرگوں میں برادران وطن بھی ہے، مہاتما گاندھی بھی ہے، سبھاش چندر بوس بھی ہے، پٹیل بھی ہے، دوسرے بڑے ہمارے برادران وطن بھی ہے، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور ہمارے قربانی جو ہے، ہم اپنے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، اس دیش کو آزاد کرنے والے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، اس دیش کی حفاظت کرنے والے سیناؤں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہمارے دیش کی حفاظت کرنے والے آج کے موجودہ جو سینا ہے اور آزادی کے بعد سے اس دیش کے جو لوگ حفاظت کرتے آئے ہیں اور حفاظت میں جتنے لوگ جان دیے ہیں، ہم سب کو سلام کرتے ہیں۔ جو لوگ حفاظت کرتے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی مختصر پروگرام سنیے، تھوڑی دیر کے بعد پروگرام ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ چونکہ موبائل میں کچھ سنتے سمجھتے کچھ ہیں، اس لیے کچھ باتیں ذہن میں رہے کہ ہمارے بڑوں نے اس دیش کو آزاد کیا ہے۔ ہماری سب سے زیادہ قربانی 1857 کی جنگ میں مکمل علماء کرام کی شاملی کے میدان میں جب یہ لڑائی ہوئی اور اتفاق سے ہندوستان کا قسمت کا ستارہ ٹوٹ گیا اور ہندوستان کو آزاد نہیں کر سکے بلکہ مکمل غلام ہو گئی، اور انگریز نے شاملی سے آگے بڑھ کر دلی نزدیک دلی جا کر لال قلعہ پر اپنا جھنڈا لہرا دیا، تب سے یہ دیش مکمل غلام ہو چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد 1857 میں انگریز کی مکمل حکومت آئی ہے، یاد رکھیے 1857 میں انگریز کی پورے انڈیا میں مکمل حکومت آئی ہے۔ اس سے پہلے کہیں کہیں وہ لوگ حکومت کرتے تھے، اور 1857 کے بعد سے 1947 میں آ کر یہ دیش آزاد ہو گیا۔ اللہ ہم لوگ کو